بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جب کوئی بات کرنی ہو تو اس میں 3 بنیادوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جس سے بھی کوئی رائے کا اختلاف ہو، اس اختلاف میں ہم ہمیشہ امانت داری کا اہتمام کریں، کسی بھی جگہ خیانت نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب بات کریں، چاہے کتنی بھی مخالفت ہو، تو ہم ان کے بارے میں دونوں طرح کی باتوں کو سامنے رکھیں، جو ان کے صفات ہیں اس کو بھی اور جو ان کی کمیاں ان کو بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم حقائق کو کبھی مسخ نہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ احادیث کی لائن میں ان کو محدثین بڑا مقام نہیں دیتے تھے، اس میں دو رائے ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب ایک فن میں لگتا ہے تو وہ اسی فن میں آگے بڑھتا ہے اور دوسرے فنون کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس کی میں بہت بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم لوگ امام عاصم جو ہمارے قراءت کے امام ہیں اور جن کے طرز پر ہمارے ہاں قراءت ہوتی ہے، وہ 7 بڑے قاریوں میں سے، لیکن جب یہ امام عاصم جو کہ فن قراءت کے امام ہیں، ان کے بارے میں آپ حدیث میں جائیں گے تو وہ کہا جائے گا کہ یہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی روایت کو لیا جائے۔ قراءت کی باب میں امامت اور حدیث کی لائن میں متروک راوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کی لائن کے آدمی تھے نہیں، انہوں نے حدیثوں کو پڑھنا پڑھانا، حدیثوں کی سندوں کو جمع کرنا، اس کو اپنا موضوع نہیں بنایا۔ انہوں نے موضوع یہ بنایا کہ جب ایک روایت میرے سامنے آتی ہے تو اب اس روایت کی روشنی میں کتنے مسئلے نکل سکتے ہیں، ہم اجتہاد کی بنیادوں پر قیاس کریں گے، مقیس علیہ علت اور حکم نکال کر ایک روایت سے کتنے مسائل نکالے جا سکتے ہیں، ایک آیت سے کتنے مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ ہم صرف اس پر تکیہ نہ کریں کہ یہ بات جو ہے وہ حدیث میں آئی ہے، یہ بات آیت میں آئی ہے تو ہم اسی کو بیان کریں، بلکہ موجودہ زمانے اور اس سے آگے کے زمانے اور اس سے آگے کے زمانے میں اس میں جتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس پر غور کریں، اس پر بات کریں اور اس کا حل نکالیں۔ تو اب جو لوگ حدثنا اخبرنا کی بنیاد پر تھے محدثین، انہوں نے کہا بھئی یہ آدمی تو اپنی رائے داخل کر رہا ہے، اور یہ آدمی جو ہے وہ اس کی تو قرآن و حدیث کی آگے بنیادوں پر اس نے اپنی رائے بھی قائم کرنی شروع کر دی کہ یہ مسئلہ بھی اس میں سے نکل سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے، یہ بھی نکل سکتا ہے، اس لیے ان کو اہل رائے کہا گیا۔ باقی یہ میں نے آپ کے سامنے حوالے ذکر کیے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، سارے لوگ امام ابو حنیفہ کے یوں سمجھ لے بچے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، من اراد ان یتبحر فی الفقہ، جو فقہ میں تبحر اور گہرائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کو پڑھ لے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، امام ذہبی امام الجرح والتعدیل، کلام ابی حنیفہ فی الفقہ ادق من الشعر لا یعیب الا جاہل۔ ان کا فن تھا، وہ فقہ کے ایسے امام ہیں اور ایسی دقیق باتیں ہیں کہ ان کی بات کو کوئی جاہل ہی رد کر سکتا ہے۔ اور یہ آگے بہت سارے فقہا محدثین کے اقوال میں نے نقل کیے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ ایک نعوذ باللہ جاہل آدمی تھے اور وہ قرآن و حدیث سے دور کے آدمی تھے، یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، اور ایسی باتیں کرنا بالکل زیبا نہیں ہے۔ ایک ایسا بچہ کہ جس کو صحیح طرح سے عربی عبارتیں پڑھنی نہ آئے، جس کو حوالے نکالنے نہ آئے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی شخصیت پر یہ بات کرے کہ جی ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔